ویلکم بیک۔ سب سے پہلے اہم خبر یہ ہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا ٹیرف اقدام پاکستانی اسٹاک مارکیٹ پر بھی بھاری پڑ گیا ہے۔ 100 انڈیکس 8000 پوائنٹ سے نیچے آنے کے بعد اسٹاک مارکیٹ کریش کر گئی۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں 2020 کے بعد سب سے بڑی مندی ریکارڈ کی گئی ہے۔ شدید مندی کے بعد اسٹاک مارکیٹ نے 2000 سے زائد پوائنٹس ریکور کر لیے۔ شدید مندی کے باعث پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں کاروبار عارضی طور پر معطل کرنا پڑا، تاہم کچھ دیر بعد ٹریڈنگ دوبارہ بحال کر دی گئی۔ گزشتہ کاروباری ہفتے کے آخری روز 100 انڈیکس 1,18,791 پوائنٹس پر بند ہوا تھا۔ اور یہاں آپ کو اپڈیٹ کریں گے، سیکیورٹی فورسز نے ڈیرہ اسماعیل خان میں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کرتے ہوئے 9 خوارج دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا۔ ISPR کے مطابق سیکیورٹی فورسز نے DI خان کے علاقے تکواڑ میں انٹیلیجنس بنیادوں پر آپریشن کیا۔ سیکیورٹی فورسز نے کامیابی سے دہشت گردوں کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا۔ شدید فائرنگ کے تبادلے میں 9 خارجی دہشت گرد مارے گئے۔ آپریشن کے دوران ہائی ویلیو ٹارگٹ خوارجی رنگ لیڈر شیری بھی جہنم واصل ہو گیا۔ ہلاک خارجیوں سے ہتھیار اور گولہ برآمد کر لیا گیا۔ ISPR کا کہنا ہے کہ خارجی رنگ لیڈر شیری قانون نافذ کرنے والے اداروں کو انتہائی مطلوب تھا۔ خارجی رنگ لیڈر بہت سی دہشت گردی کارروائیوں میں بھی ملوث تھا، کئی معصوم شہریوں کی ٹارگٹ کلنگ میں بھی ملوث تھا۔ خارجی رنگ لیڈر 20 مارچ کو کیپٹن حسنین اختر کی شہادت کا بھی ذمہ دار تھا۔ ترجمان پاک فوج کا مزید کہنا ہے کہ اس کارروائی سے گھناؤنے جرم کی مرتکب کو قرار واقع سزا دی گئی ہے۔ سیکیورٹی فورسز ملک سے دہشت گردی کی لعنت کے خاتمے کے لیے پرعزم ہیں۔ اہم خبر یہ ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی زیر صدارت ٹرانسپورٹ ڈپارٹمنٹ کا خصوصی اجلاس ہوا۔ مختلف شہروں کے لیے 1500 الیکٹرک بسز چلانے کے پروجیکٹ کی اصولی منظوری دے دی گئی۔ پنجاب کے دور دراز بڑے شہروں میں مرحلہ وار الیکٹرک بسوں پر مشتمل ٹرانسپورٹ سسٹم شروع کیا جائے گا۔ پہلے مرحلے میں 380 الیکٹرک بسوں کی خریداری کا عمل جلد از جلد مکمل کرنے کا حکم۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے لاہور گجرانوالہ الیکٹرک بس سروس کے لیے اگلے جون تک کی ڈیڈ لائن مقرر کر دی ہے۔ فیصل آباد میں اورنج اور ریڈ بس سروس شروع کی جائے گی۔ لاہور میں یلو لائن الیکٹرک بس کے ٹریک کی پلاننگ کے لیے 15 روز کی مہلت بھی دی گئی ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے الیکٹرک بسوں کے چارجنگ اسٹیشن قائم کرنے کا پلان بھی طلب کر لیا۔ مریم نواز نے کہا کہ سب کی وزیر اعلیٰ ہوں، لاہور ہی کی نہیں باقی شہروں کے عوام کا بھی احساس ہے۔ جدید ٹرانسپورٹ سسٹم پر پورا حق ہے۔ خواہش ہے کہ پنجاب کے ہر بڑے شہر میں شاندار اور جدید ترین بس سسٹم موجود ہو۔ ترقی کے سفر میں سب کو شریک کرنے کے لیے دیگر شہروں میں الیکٹرک بسیں چلائی جائیں گی۔ آپ کو بتائیں کہ عالمی سطح پر پاکستان کی معاشی پالیسیوں کا اعتراف۔ آذربائیجان نے پاکستان میں اربوں ڈالر سرمایہ کاری کی منصوبہ بندی کی ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق آذربائیجان کے اکانومی کے وزیر میکائل جبروف کل پاکستان کے دورے پر پہنچیں گے۔ سرمایہ کاری کے منصوبوں پر معاہدوں کو حتمی شکل دیں گے۔ میکائل مفاہمتی یادداشتوں کو حتمی شکل بھی دیں گے۔ دورے کے دوران میکائل جبروف وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقات کریں گے۔ میکائل جبروف نائب وزیر اعظم کے ساتھ وفود کی سطح پر بات چیت بھی کی جائے گی، جس دوران ملاقات میں سرمایہ کاری منصوبوں پر تبادلہ خیال ہوگا۔ ذرائع کے مطابق اپریل کے آخر میں آذربائیجان کے صدر الہام علیوف کا بھی دورہ پاکستان متوقع ہے۔ صدر الہام علیوف کے دورے میں سرمایہ کاری معاہدوں پر باقاعدہ دستخط کیے جائیں گے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی زیر صدارت نیکٹا بورڈ آف گورننس کا 5واں اجلاس منعقد ہوا۔ وزیر مملکت برائے داخلہ لال چودھری، سینیٹر منظور احمد، پونجو مل بھیک، چاروں صوبوں کے سیکرٹری داخلہ، IG حضرات، چیف کمشنر اسلام آباد اور دیگر اعلیٰ حکام نے شرکت کی۔ نیشنل کوآرڈینیٹر ڈاکٹر خالد چوہان نے اجلاس کو تفصیلی بریفنگ دی۔ اجلاس میں نیکٹا کے تحت نیا ادارہ نیشنل انٹیلیجنس فیوژن اینڈ تھریٹ اسسمنٹ سینٹر قائم کرنے کی منظوری دی گئی۔ محسن نقوی نے کہا کہ دہشت گردی کے مکمل خاتمے اور نیشنل ایکشن پلان پر عمل درآمد کو یقینی بنانے کے لیے نیفٹیک مؤثر کردار ادا کرے گا، جبکہ تمام صوبائی دارالحکومتوں میں بھی صوبائی انٹیلیجنس فیوژن سینٹرز قائم کیے جائیں گے۔ اس ادارے کا قیام نیفٹیک کے حقیقی مقاصد کے حصول کی طرف ایک اہم قدم ثابت ہوگا۔ نیفٹیک کا قیام نیشنل ایکشن پلان پر مکمل عمل درآمد کو یقینی بنانے کے لیے کارآمد ثابت ہوگا۔ طلال چودھری نے کہا کہ نیفٹیک نیکٹا کی استعداد کار بڑھانے میں اہم کردار ادا کرے گا۔ اجلاس میں ڈاکٹر خالد چوہان کی تمام سفارشات متفقہ طور پر منظور کر لی گئیں۔ مشیر اطلاعات خیبر پختونخوا بیرسٹر ڈاکٹر سیف نے نہروں کے معاملے پر پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون میں جاری بیان بازی پر سخت تبصرہ کر دیا۔ بلاول بھٹو زرداری پر بھی تنقید کی۔ بیرسٹر سیف نے کیا کہا، جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔
مشیر اطلاعات خیبر پختونخوا بیرسٹر ڈاکٹر سیف نے کہا کہ نہروں کے معاملے میں پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون میں بیانات کا سلسلہ جاری ہے. دونوں جماعتیں حکومت میں ہیں، سب کچھ خود کر رہی ہیں، لیکن بیانات ایسے دے رہی ہیں جیسے اپوزیشن میں ہیں. بیرسٹر سیف کا کہنا تھا کہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کی قیادت بیمار ہے، بچے نااہل ہیں. بہتر ہے کہ اقتدار عوام کے حوالے کر کے ایک ہی دفعہ سارے لندن چلے جائیں. نواز شریف وزیر اعظم بننے آئے تھے، مریض بن کر واپس لندن جا رہے ہیں. نواز شریف، مریم نواز اور شہباز شریف کی لندن یاترا ووٹ کو عزت دو پلان 2 کی تیاری ہے، کیونکہ میاں صاحب کبھی باز نہیں آتے. بیرسٹر سیف نے بلاول بھٹو زرداری کے حوالے سے کہا کہ بلاول بھٹو زرداری تقریریں کرنے کے بجائے ابو سے پوچھ لیں کہ نہروں کی منظوری کیوں دی. نہروں کے معاملے پر پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے مرد میدان سے بھاگ گئے ہیں اور زنانہ لڑائی جاری ہے. سندھ ہائی کورٹ نے کینال سرٹیفکیٹ پر حکم امتناع جاری کر دیا. پیپلز پارٹی کے سینیٹر زمین گھمرو نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ حکم امتناع کے بعد نہروں کی تعمیر شروع نہیں ہو سکتی. 1991 کے معاہدے میں سندھ کو پیچھے دھکیل دیا گیا. سندھ پر کینالز مسلط کیے جا رہے ہیں. کینالز کا معاملہ ایکنک میں گیا، منظوری نہیں ملی. زمین گھمرو نے عدالت کے فیصلے پر عمل کر کے متعلقہ افراد کو سزا دینے کا مطالبہ کر دیا. زمین گھمرو نے مزید کہا کہ 25 جنوری 2024 کو ارسا نے پانی کی اضافی موجودگی کا سرٹیفکیٹ جاری کیا. 2000 میں وفاقی وزیر نے نوٹیفیکیشن جاری کیا تھا. وفاق کا نمائندہ سندھ میں لینے کا فیصلہ کیا گیا تھا. 2014 تک اس پر عمل کیا گیا. 2014 میں سندھ کے نامزد نمائندے غلام عباس لغاری نے تقرری نہیں کی. وفاق نے غیر قانونی طور پر پنجاب سے ممبر لیا اور فیصلہ کروا دیا گیا. اب خبر یہ ہے کہ پاکستان کی آئی ٹی برآمدات میں اضافہ ہو چکا ہے، جس سے انتہائی کم عرصے میں بھاری زر مبادلہ حاصل ہوا. ملکی معیشت کے لیے سود بند ثابت ہوا، جبکہ کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ بھی مزید کم ہونے کا امکان ہے. مزید کیا تفصیلات ہیں، جان لیتے ہیں اس رپورٹ میں. SIFC کی سہولت کاری کے باعث عالمی مارکیٹ کا اعتماد بڑھنے سے پاکستان کی آئی ٹی برآمدات میں 6% اضافہ ہو گیا، جس سے 8 ماہ میں $5.4 ارب کا زر مبادلہ حاصل ہوا ہے. پاکستان کی آئی ٹی، کمپیوٹر اور ٹیلی کام میں خدمات کی برآمدات 25% بڑھ کر $2.4 ارب تک پہنچ گئی ہیں. صرف فروری میں $709 ملین کی برآمدات ریکارڈ کی گئی. دیگر بزنس سروسز کی برآمدات 1.4% اضافے سے $1.7 ارب ہو گئی ہیں. آئی ٹی خدمات کی برآمدات میں اضافے سے زر مبادلہ کے ذخائر میں بہتری اور کرنٹ اکاؤنٹ خسارے میں کمی کا امکان ہے. حکومت نے اگلے 5 سال کے لیے آئی ٹی کا برآمدی ہدف $15 ارب رکھا ہے. برآمدات میں حالیہ اضافے سے ہدف کے حصول کی راہ ہموار ہو چکی ہے. عالمی مارکیٹ میں پاکستانی آئی ٹی خدمات کی مانگ بڑھ چکی ہے، جس کی وجہ سے فری لانسرز اور اسٹارٹ اپس کے لیے نئے مواقع پیدا ہوئے ہیں. MQM پاکستان کے رہنما فاروق ستار کی پیپلز پارٹی پر ایک بار پھر تنقید. کراچی میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے فاروق ستار نے کہا کہ سندھ حکومت کے پاس اپنی کارکردگی کچھ نہیں ہے. کہا جا رہا ہے کہ پیسے یا پلاٹ جان کا بدلہ نہیں ہو سکتا. کتنے ملزمان گرفتار ہوئے، کتنے مقدمات بنائے گئے، سوال تو یہ ہے. گزشتہ 2 سال سے میئر کراچی کے نشست پر قبضہ ہے. پیپلز پارٹی کی سندھ میں 16 سال سے حکومت ہے. کارکردگی کیا ہے؟ ان کا کہنا تھا کہ بیان بازی سے مجھے یا گورنر سندھ کو مت الجھائیں. گورنر سندھ نے یوسف گوٹ جا کر متاثرین کے زخموں پر مرہم رکھا. لوگ گورنر کو امید کی واحد کرن سمجھ رہے ہیں. دوسری جانب میئر کراچی مرتضی وہاب نے بھی فاروق ستار کی پریس کانفرنس پر جوابی وار کیا. کراچی میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے مرتضی وہاب نے کہا، سیاسی مخالفین کے پاس کوئی چورن نہیں ہوتا تو مجھ پر بات کرتے ہیں. آج گورنر سندھ کے ترجمان نے پریس کانفرنس کی. فاروق ستار، پہلے آپ جناب سے بات کرتے تھے، آج مجھے تم کہہ کر مخاطب کیا. پریس کانفرنس کا لب لباب تھا، میں گورنر کی ترجمانی کرتا ہوں. گورنر سندھ نے اپنے ترجمانوں کے ذریعے نہیں، براہ راست مجھ سے بات کریں. میئر کراچی مرتضی وہاب نے کہا، کامران ٹیسوری کہتے ہیں کہ میئر میرے پاس آئیں، اختیار دے دوں گا. میں نے گورنر سے مدد نہیں مانگی کیونکہ مجھے ان کا حال پتا ہے. فاروق ستار نے مجھے تڑی لگا دی کہ تمہارا وقت بھی آئے گا. فاروق ستار صاحب، یہ 1997، 1990، 1988 اور 12 مئی کا کراچی نہیں. اب یہ وہ کراچی نہیں رہا. منفی اور تعصب کی سیاست کو مسترد کیا. میری کوشش ہوتی ہے عوام کی ترقیاتی کاموں پر توجہ دلاؤں. سابق خاتون اول اور بانی PTI کی اہلیہ بشرا بی بی نے اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کر لیا اور جیل حکام سے خصوصی درخواست کی ہے. بشرا بی بی نے اڈیالہ جیل کی انتظامیہ سے کیا کہا، جانتے ہیں اس رپورٹ میں.
سابق خاتون اول اور بانی پی ٹی آئی کی اہلیہ بشرا بی بی نے اڈیالہ جیل میں بہتر سہولیات کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کرتے ہوئے مزید سہولیات مانگ لی ہیں۔ بشرا بی بی نے وکلا کے ذریعے اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کرتے ہوئے موقف اپنایا کہ وہ بطور خاتون اول وزیر اعظم ہاؤس میں مقیم رہی ہیں اور اپنی بہتر معیار زندگی کی وجہ سے قانون کے مطابق بہتر سہولیات کی حقدار ہیں۔ درخواست میں کہا گیا کہ سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل نے بشرا بی بی کی درخواست پر کان نہیں دھرے۔ بشرا بی بی کے شوہر بانی پی ٹی آئی کو اسی جیل میں بہتر سہولیات کا حقدار قرار دیا گیا ہے۔ فریقین کو اپنی قانونی ذمہ داریاں پوری کرنے کی ہدایت کی جائے۔ اس درخواست میں استدعا کی گئی ہے کہ جیل رولز 1978 کے تحت بشرا بی بی کو بہتر سہولیات کی فراہمی کا حکم دیا جائے۔ درخواست میں وفاق، سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل اور چیف کمشنر اسلام آباد کو فریق بنایا گیا ہے۔ بشرا بی بی اڈیالہ جیل میں 190 ملین پاؤنڈ کیس میں 7 سال قید کی سزا کاٹ رہی ہیں۔ آگے بڑھیں اب آپ کو بتائیں کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے جارحانہ فیصلوں نے بین الاقوامی اسٹاک مارکیٹس کا بھٹا بٹھا دیا۔ امریکہ اور یورپ کے بعد ایشیائی بازار بھی مندی کی لپیٹ میں آ گئے۔ جاپان کے نیکی 225 انڈیکس میں 6% سے زائد گراوٹ دیکھی جا رہی ہے۔ ہانگ کانگ کا ہینگ سینگ 10.8، چین کا شنگھائی انڈیکس 6.3، کوریا کا کاسپی 4.6، بھارت کا BSE سینسیکس 4.1% کم ہو گیا۔ سعودی عرب، قطر، اردن اور متحدہ عرب امارات سمیت مشرق وسطی کی مارکیٹس میں بھی مندی کا شکار ہے۔ اس سے قبل امریکہ کی S&P انڈیکس میں 5.9% اور نیسڈیک میں 5.8% کمی ریکارڈ ہوئی۔ جرمنی، برطانیہ، فرانس اور کوپن ہیگن سمیت یورپی بازاروں میں بھی مندی کے بادل چھائے ہیں۔ سپریم کورٹ نے 9 مئی سے متعلق کیس میں ATC راولپنڈی کے جج سے مقدمات منتقلی کی اپیلیں نمٹا دی ہیں۔ عدالت عظمیٰ نے لاہور ہائی کورٹ کی جانب سے پروسیکیوٹر جنرل پنجاب کو کیا گیا 22 لاکھ روپے کا جرمانہ برقرار رکھا ہے۔ دوران سماعت سپریم کورٹ نے کہا کہ ہائی کورٹ کا فیصلہ پروسیکیوٹر جنرل اور ATC جج کے کیریئر پر اثر انداز نہیں ہوگا۔ پنجاب حکومت کے وکیل نے کہا کہ جج کا تبادلہ ہو چکا ہے، مسئلہ ہائی کورٹ کے ریمارکس اور جرمانے کا ہے۔ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی نے کہا کہ چیف جسٹس ہائی کورٹ نے پورا صوبہ چلانا ہوتا ہے، انہوں نے جج کے خلاف ریفرنس پر حکومت کو پیغام دینا تھا۔ چیف جسٹس پاکستان نے کہا کہ لاہور ہائی کورٹ نے حکومت کو پیغام دے دیا، جس سے ایڈمنسٹریٹو جج نے بھی اتفاق کیا۔ ہائی کورٹ کے اختیارات میں مداخلت نہیں کرنا چاہتے، جرمانے ادا کر دیں، یہ اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ اپڈیٹ کریں گے، سپریم کورٹ کے آئینی بینچ نے سپر ٹیکس نفاذ کیس کی سماعت کا نوٹس لے لیا ہے۔ جسٹس امین الدین خان نے اس کیس کے حوالے سے اہم فیصلے لیتے ہوئے احکامات جاری کر دیے ہیں۔ انہوں نے اس سلسلے میں کیا نیا حکم دیا، تفصیلات جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ جسٹس امین الدین خان کی سربراہی میں سپریم کورٹ کے 5 رکنی آئینی بینچ نے 25ویں آئینی ترمیم کے خلاف کیس کی سماعت کی۔ سپریم کورٹ کے آئینی بینچ نے سپر ٹیکس نفاذ کیس کی سماعت روزانہ کی بنیاد پر کرنے کا فیصلہ کیا۔ جسٹس امین الدین نے کہا کہ سپر ٹیکس کے نفاذ کے خلاف کیس کی سماعت 15 اپریل سے روزانہ کی بنیاد پر کریں گے، التوا نہیں دیں گے۔ اگر ہائی کورٹ سے کیسز غلط ٹرانسفر ہوئے تو لسٹ بنا کر جمع کروا دیں گے، کیسز واپس بھجوا دیں گے۔ دوران سماعت وکیل شہزاد عطا الہی نے بتایا کہ لاہور ہائی کورٹ سے ٹیکس کے وہ کیسز بھی سپریم کورٹ ٹرانسفر کر دیے جو سپر ٹیکس سے غیر متعلقہ ہیں۔ جسٹس امین الدین خان نے کہا کہ اگر ہائی کورٹ سے کیسز غلط ٹرانسفر ہوئے تو لسٹ بنوا کر جمع کروا دیں گے، ہم کیسز واپس بھجوا دیں گے۔ سینئر وکیل مخدوم علی خان کی عدم دستیابی کے سبب عدالت نے سماعت 15 اپریل تک ملتوی کر دی ہے۔ 25ویں آئینی ترمیم کے خلاف کیس میں وکیل وسیم سجاد نے آئینی بینچ سے فکس تاریخ دینے کی استدعا کر کے درخواست گزار کے وکیل وسیم سجاد سے کہا کہ ہم نے 25ویں آئینی ترمیم کو سپریم کورٹ میں چیلنج کیا ہے، بڑی مشکل سے کیس لگا ہے، کوئی فکس تاریخ دے دیں۔ جسٹس امین الدین خان نے کہا کہ اب باقاعدگی سے کیسز فکس کیے جا رہے ہیں، جس پر ایڈیشنل اٹارنی جنرل عامر رحمان نے کہا کہ ہم اس کیس میں جواب جمع کروانا چاہتے ہیں۔ بعد ازاں کیس کی سماعت 2 ہفتوں کے لیے ملتوی کر دی گئی ہے۔ پیک ایکٹ کے تحت کراچی سے گرفتار ہونے والے صحافی فرحان ملک کی ضمانت منظور کر لی گئی۔ سیشن جج شرکی نے فرحان ملک کو 1 لاکھ روپے کے مچلکے جمع کرانے کا حکم دیتے ہوئے ان کی ضمانت منظور کی۔ درخواست گزار کے وکیل معیز جعفری ایڈوکیٹ نے موقف دیا کہ مقدمہ بنتا ہی نہیں ہے، اتنا عرصہ گزرنے کے باوجود کوئی ثبوت نہیں ملا، اسکرین شاٹ پر مقدمہ نہیں بنتا۔ اس سے قبل عدالت نے 3 اپریل کو کیس کی سماعت میں FIA کو دوبارہ نوٹس جاری کیا تھا۔ فرحان ملک کے خلاف پیکا ایکٹ اور غیر قانونی کال سینٹر چلانے کے مقدمات درج ہیں۔
یہاں آپ کو بتائیں کہ افغان مہاجرین کی نشاندہی کے لیے وزیر داخلہ کی ہیلپ لائن قائم کر دی گئی ہے۔ مختلف شہروں میں کریک ڈاؤن کر کے سینکڑوں افغان باشندوں کو حراست میں لے لیا گیا۔ اسی حوالے سے دیکھتے ہیں یہ رپورٹ۔ غیر قانونی مقیم تارکین کی انخلا کا عمل بلا تعطل جاری ہے۔ 1336 افراد کو متعلقہ اداروں کی مدد سے ملک سے ڈیپورٹ کیا جا چکا۔ مختلف شہروں میں کریک ڈاؤن کر کے سینکڑوں افغان باشندوں کو حراست میں لے لیا۔ ترجمان پنجاب پولیس نے بتایا کہ 24 گھنٹوں کے دوران 2772 سے زائد غیر قانونی مقیم غیر ملکیوں کو ہولڈنگ سینٹرز پہنچایا گیا۔ غیر قانونی افغان مہاجرین اور ان کی سہولت کاروں کی نشاندہی کے لیے وزارت داخلہ نے ہیلپ لائن قائم کر دی۔ راولپنڈی میں کاروباری مراکز میں قائم افغان مہاجرین نے اپنے کاروبار کو سمیٹنا شروع کر دیا ہے اور دکانوں کو تالے لگا کر غائب ہونا شروع ہو گئے۔ مارکیٹوں میں افغانیوں کے زیر استعمال مختلف قسم کی گاڑیاں، ہیوی مشینری بھی فروخت ہونا شروع ہو گئی۔ کلر سیدہ پولیس نے غیر قانونی مقیم افراد کے گرد گھیرا تنگ کرتے ہوئے 9 افغانیوں کو گرفتار کر لیا۔ کراچی میں 1 سے 6 اپریل 2025 کے دوران حکومت سندھ کی جانب سے غیر قانونی افغان تارکین وطن کے خلاف کارروائی کرتے ہوئے مجموعی طور پر 307 افراد کو امین ہاؤس ٹرانزٹ کیمپ سے ملک بدر کیا گیا۔ راولپنڈی ضلع سے 1 اپریل سے اب تک مجموعی طور پر 353 افغان باشندوں کو تحویل میں لے کر بورڈنگ سینٹر منتقل کر دیا گیا ہے۔ اب خبر یہ ہے کہ عالمی منڈی میں تیل کی قیمت میں مزید کمی۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق عالمی منڈی میں تیل کی قیمت 2 سے 3% گری ہے۔ برنٹ خام تیل $64 فی بیرل کی سطح پر آ گیا۔ WTI خام تیل $60 فی بیرل میں فروخت ہو رہا ہے۔ عالمی سطح پر گیس کی قیمت 1.5% کمی کے ساتھ $3.77 فی MMBTU ہو گئی۔ اس سے قبل 3 اپریل کو عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتوں میں 7% تک کمی ہوئی تھی۔ اب آپ کو بتائیں کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کا عالمی یوم صحت پر بہترین طبی سہولتوں کی فراہمی کا عزم کہا۔ صحت مند پنجاب ویژن کے تحت جامع ہیلتھ ریفارمز کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ چند ماہ میں لاکھوں مریضوں کو علاج کی سہولت دی جا رہی ہے۔ اس حوالے سے دیکھتے ہیں یہ رپورٹ۔ اعلی پنجاب مریم نواز نے صحت کے عالمی دن کے موقع پر اپنے خصوصی پیغام میں پنجاب کے عوام کو صحت و علاج کی بہترین سہولیات فراہم کرنے کے عزم کا اعادہ کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ صوبے میں صحت مند پنجاب ویژن کے تحت جامع ہیلتھ ریفارمز کا آغاز کر دیا گیا ہے، جو عوامی فلاح و بہبود کے لیے ایک اہم سنگ میل ہے۔ وزیر اعلیٰ نے بتایا، صحت مرکز اور کلینک آن ویل کے ذریعے محض چند ماہ میں لاکھوں مریضوں کو ان کی دہلیز پر علاج کی سہولت فراہم کی جا رہی ہے۔ پنجاب میں پہلی بار 1250 مراکز صحت کو جدید اور خوش فضا کلینکس میں تبدیل کیا جا رہا ہے تاکہ شہریوں کو باوقار اور معیاری طبی سہولیات میسر ہوں۔ مریم نواز نے مزید کہا کہ بڑے سرکاری اسپتالوں میں علاج، ٹیسٹ اور مفت ادویات کی فراہمی کو مؤثر اور مربوط اقدامات کے ذریعے یقینی بنایا جا رہا ہے۔ پہلی مرتبہ عوام کو ان کے گھروں پر ادویات کی فراہمی کا نظام بھی فعال کیا جا رہا ہے۔ وزیر اعلیٰ نے مریم نواز ہیلتھ کلینک کے قیام کا ذکر کرتے ہوئے بتایا کہ ان کلینکس میں بنیادی مرکز صحت کی نسبت بہتر جدید سہولیات دستیاب ہیں۔ انہوں نے اس بات کا بھی اعلان کیا کہ پاکستان کا پہلا سرکاری کینسر اسپتال جلد پنجاب میں فعال ہوگا، جبکہ سرگودھا میں کارڈیولوجی انسٹیٹیوٹ کے قیام پر بھی تیزی سے کام جاری ہے۔ قومی اسمبلی کا اجلاس آج شام 5 بجے ہوگا۔ اجلاس کے لیے 12 نکاتی ایجنڈا جاری کر دیا گیا ہے۔ اجلاس میں ملک کی مجموعی سیاسی اور امن و امان کی صورتحال زیر غور آئے گی۔ محصولات سے متعلق بل، دستور میں ترمیم سے متعلق مسودے بھی قومی اسمبلی ایجنڈے کا حصہ ہیں۔ صدارتی خطاب پر بحث بھی ایجنڈے میں شامل ہے۔ اس کے علاوہ فاٹا کے ضم شدہ اضلاع کا NHC ایوارڈ کے مطابق فنڈ سے متعلق توجہ دلاؤ نوٹس بھی شامل کیا گیا ہے۔ اپڈیٹ کریں گے، پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری دبئی روانہ ہو چکے ہیں۔ ذرائع کے مطابق بلاول بھٹو زرداری 10 دن بیرون ملک قیام کریں گے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کا دبئی کا دورہ ذاتی نوعیت کا ہے۔ دوسری جانب مشیر اطلاعات خیبر پختونخوا بیرسٹر ڈاکٹر سیف نے کہا کہ بلاول بھٹو زرداری وفاقی حکومت میں برابر حصے دار ہیں۔ بیرسٹر سیف نے بیان میں کہا کہ بلاول نانا کی برسی پر بھی بانی PTI پر تنقید کرتے نظر آئے۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری نے کہا ہے کہ میرا مشن صرف تھیٹر سے فحاشی اور بےہودگی کا خاتمہ کرنا ہے۔ تھیٹرز کا ماحول ایسا ہونا چاہیے جہاں فیملیز ڈرامے دیکھنے آئیں۔
आजमा बुखारी ने वजाहत देते हुए कहा कि थिएटर मालिकान और फनकारों को सुधारने के लिए 1 साल तक मौका दिया गया और तमाम थिएटर मालिकान और फनकारों ने थिएटर को फैमिली थिएटर बनाने की गारंटी दी। इसके बावजूद जिन लोगों ने एसओपीज की खिलाफ वर्जी की उन्हीं के खिलाफ कार्रवाई हो रही है। किसी की धमकियों की परवाह नहीं है और ना ही किसी से ब्लैकमेल होंगी। आजमा बुखारी ने मजीद कहा कि थिएटर से बेहयाई के खात्मे के मामले में किसी की सिफारिश काबिल कबूल नहीं। थिएटर के हवाले से जल्द नई कानून साजी की जा रही है। आइंदा चंद रोज में थिएटर की नई पॉलिसी बन जाएगी। उन्होंने कहा कि थिएटर की बेहतरी के लिए इकदामात पर अवामी मस्बत रद्द-ए-अमल हौसला अफजा है, क्योंकि अवाम भी थिएटर से बेहयाई का खात्मा चाहते हैं। साबिक गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल, साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी और साबिक रुकन कौमी असम्बली महमूद मौलवी की अमरीकी वजीर और काउंसलर बराए सियासी उमूर ज़ेकरी विहार्किन राइडर से अहम मुलाकात हुई है। मुलाकात फवाद चौधरी की रिहाइशगाह पर मुनाकिद हुई। सियासी और मौशी सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात में बानी PTI से मुतालिक उमूर पर भी खुसूसी बातचीत की गई। पाक अमरीका ताल्लुकात और बाहिमी दिलचस्पी के दीगर उमूर भी गुफ्तगू का हिस्सा थे। इमरान इस्माइल ने कहा कि पाकिस्तान अमरीका के साथ दोस्ताना ताल्लुकात को कदर की निगाह से देखता है। फवाद चौधरी ने कहा पाकिस्तान अमरीका के साथ दो तरफा ताल्लुकात को मजीद फरोग देना चाहता है। महमूद मौलवी ने पाक अमरीका ताल्लुकात को मजीद मुस्तहकम बनाने के आज़म का इजहार किया। ज़ेकरी हार्कन राइडर और महमूद मौलवी के दरमियान तिजारत, दरामदात, बरामदात पर भी तफसीली गुफ्तगू की गई। और कराची में तखरीबकारी की मंसूबाबंदी करने वाले कलअदम तंजीम के 3 दहशतगर्दों को गिरफ्तार कर लिया गया। कानून नाफिज करने वाले इदारों ने कराची के इलाके कोरंगी में मुश्तरका कार्रवाई करते हुए ये बड़ी कामयाबी हासिल की। गिरफ्तार अफराद की शनाख्त इनामुल्ला, नईमुल्ला और ताइब के नामों से हुई है। जराये का कहना है कि गिरफ्तार दहशतगर्दों का ताल्लुक मुबैना तौर पर कलअदम तंजीम हाफिज गुल बहादुर ग्रुप से है। मुलजिमान माजी में खैबर पख्तूनख्वा में मुख्तलिफ दहशतगर्दी की वारदातों में मुलव्वस रहे हैं। ये दहशतगर्द हालिया दिनों में कराची मुंतकिल होकर दोबारा अपने नेटवर्क को फाल कर रहे थे और शहर में मुमकिना तखरीबकारी की मंसूबाबंदी कर रहे थे। कानून नाफिज करने वाले इदारों ने दहशतगर्दों को मजीद तफ्तीश के लिए नामालूम मकाम पर मुंतकिल कर दिया, जहां उनसे मजीद इंकशाफात की तवक्को की जा रही है। PSL सीजन 10 के लाहौर, रावलपिंडी और मुल्तान में होने वाले मैचेस की सिक्योरिटी के लिए फौज और रेंजर्स के दस्ते तलब कर लिए गए। महकमा दाखिला पंजाब ने विफाकी वजारत दाखिला को दरखास्त भिजवाकर इन शहरों में होने वाले मैचेस के लिए फौज और रेंजर्स के दस्ते तलब कर लिए हैं। महकमा दाखिला पंजाब की दरखास्त के मुताबिक लाहौर, रावलपिंडी और मुल्तान के लिए रेंजर्स की एक विंग और आर्मी की 2 कंपनियों की खदमात तलब की गई हैं। महकमा दाखिला पंजाब का कहना है कि PSL में बैनुल अक़वामी क्रिकेटर्स और मैच ऑफिशियल्स हिस्सा ले रहे हैं, जिसकी वजह से ये इवेंट हाई प्रोफाइल है। सूबाई महकमा दाखिला के मुताबिक मैचेस, टीम्स के क़याम और सफर के दौरान फुल प्रूफ सिक्योरिटी इंतजाम किए जाएंगे। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा है कि सिर्फ बानी की रिहाई किसी भी सियासी जमात का मकसद नहीं हो सकता। जब तक सियासत में निफाक रहेगा मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। हमें सियासी दुश्मनियों को ख़त्म करना पड़ेगा। वो मुल्क तरक्की नहीं कर सकता जिसमें कानून की हुक्मरानी ना हो। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि गजा में रोज़ाना मुसलमान शहीद किए जा रहे हैं और अरबों मुसलमान चुप हैं। ये नाकामी है। गजा की सूरत हाल पर हमें अपने ज़मीर को झंझोड़ना और टटोलना होगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने सूबे में पहली बार टैलेंट हंट प्रोग्राम शुरू करने का फैसला किया है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा कि सूबे में नौजवान खिलाड़ियों को टैलेंट के इजहार के भरपूर मौके फराहम करेंगे। ख़वातीन खिलाड़ियों को भी आगे बढ़ने के मसावी मौके मुहैया किए जाएंगे। मरियम नवाज ने पंजाब टैलेंट हंट प्रोग्राम का जामे प्लान तलब करते हुए कहा कि स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट को माली खुद मुख्तारी की राह पर गामजन करने के लिए इकदाम का हुक्म दिया गया है। वज़ीर आला मरियम नवाज का मजीद कहना था कि स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट मुलाजमीन की तनख्वाहों में तातुल नहीं आना चाहिए। वज़ीर इत्तलात पंजाब आज़मा बुखारी ने कहा है कि KP हुकूमत के वज़रा और उनकी टीम नालायक और कम इल्म है, जो कि हक़ाइक़ से बिल्कुल नाबलद है। उन्होंने हक़ाइक़ के बरक्स पता नहीं कि कौन सी रिपोर्ट्स पढ़ ली हैं।
حقیقت یہ ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی زیر نگرانی قائم خصوصی سہولت بازاروں سے عوام کو اوپن مارکیٹ کی نسبت 31% زیادہ ریلیف ملا۔ بیرسٹر سیف کے بیان پر رد عمل دیتے ہوئے عظمہ بخاری نے کہا کہ رمضان سہولت بازاروں سے 3 ارب 11 کروڑ روپے کی تاریخ ساز خریداری ہوئی۔ دوسری طرف نام نہاد تبدیلی کی دعوے دار کے پی حکومت نے تو اپنے پارٹی کے لوگوں کو ہی 10 ارب روپے رمضان پیکج کے نام پر بانٹ دیے۔ پنجاب میں سب سے زیادہ لوگوں کو رمضان پیکج اور سہولت بازاروں میں ریلیف دیا گیا۔ دوسری جانب خیبر پختونخوا میں ایک بھی رمضان بازار نہیں لگا سکے۔ پنجاب میں ہر منصوبہ شفافیت اور میرٹ کی اپنی مثال آپ ہے۔ راولپنڈی سے خبر شامل کرتے ہیں، جہاں مبینہ طور پر غیرت کے نام پر بھائی نے فائرنگ کر کے بہن سمیت 2 افراد کو قتل کر دیا۔ پولیس نے مقدمہ درج کر کے ملزم کی تلاش شروع کر دی ہے۔ پولیس کے مطابق راولپنڈی کے علاقے تھانہ دھمیال کی حدود میں مبینہ طور پر بھائی نے فائرنگ کر کے بہن سمیت 2 افراد کو قتل کر دیا۔ مقتولین کی شناخت حیدر اور کنول عرف لائبہ کے نام سے ہوئی۔ دونوں لاشوں کو اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ مقدمہ درج کر کے ملزم کی گرفتاری کے لیے کوششیں شروع کر دی گئی ہیں۔ مقتول لڑکا کلر سیدہ کا رہائشی تھا۔ لڑکی بھائی کے ساتھ رہائش پذیر تھی، جبکہ مقتول نے لڑکی کا رشتہ بھی مانگا تھا، مگر لڑکی والوں نے انکار کر دیا تھا۔ ثانوی تعلیمی بورڈ کراچی نے 9ویں اور 10ویں جماعت کے امتحانات کی تاریخ کا اعلان کر دیا ہے۔ بورڈ اعلامیے کے تحت 9ویں اور 10ویں جماعت کے امتحانات 8 اپریل سے شروع ہوں گے۔ مجموعی طور پر 3,75,000 طلبہ و طالبات امتحانات دیں گے، جس کے لیے 499 امتحانی مراکز قائم کر دیے گئے ہیں، جبکہ مراکز کی لسٹ بورڈ کی آفیشیل ویب سائٹ پر جاری کر دی گئی ہے۔ چیئرمین بورڈ کا کہنا ہے کہ طلبہ و طالبات کو کمپیوٹرائزڈ آن لائن ایڈمٹ کارڈ جاری کیے گئے ہیں۔ بورڈ اعلامیے کے مطابق امتحانی مراکز میں موبائل فون یا کسی قسم کے ڈیوائس لے جانے پر سخت پابندی ہوگی۔ کراچی میں شارع فیصل کارساز کے قریب تیز رفتار کار الٹ گئی۔ حادثے میں کار سوار جاں بحق جبکہ 2 خواتین شدید زخمی ہو گئیں۔ پولیس کے مطابق حادثہ تیز رفتاری کے باعث پیش آیا۔ کار موٹر پر بے قابو ہو کر بجلی کے پول سے جا ٹکرائی، جس سے 2 پول گر گئے۔ کار کی اگلا حصہ مکمل طور پر تباہ ہوا۔ متاثرہ کار کو لفٹر کے ذریعے ٹریفک چوکی ٹیپو سلطان منتقل کر دیا گیا ہے۔ خوش موسم کی بات کریں گے۔ خیبر پختونخوا میں خشک موسم کا سلسلہ جاری ہے۔ موسم بتانے والوں نے بارشوں کی پیش گوئی بھی کی ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق صوبے کے بیشتر اضلاع میں موسم خشک اور جنوبی اضلاع میں دن کے اوقات میں گرم رہنے کا امکان ہے، تاہم چترال، دیر، سوات، شانگلہ، بنیر، ایبٹ آباد، مانسہرہ میں چند مقامات پر گرج چمک کے ساتھ بارش ہو سکتی ہے۔ گزشتہ روز پشاور کا درجہ حرارت 19 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا تھا۔ دیر بالا، چترال، پارا چنار کا درجہ حرارت 10، کالام 7، مالم جبہ 12، ڈیرہ اسماعیل خان میں 23 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ فلسطین کی مزاحمتی تنظیم حماس کا منہ توڑ جواب، غزہ سے اسرائیل پر راکٹ برسا دیے۔ اسرائیلی میڈیا کے مطابق حماس کی جانب سے اسرائیل کے جنوبی علاقے اشدود کی جانب سے 10 راکٹ فائر کیے گئے۔ زیادہ تر راکٹ اسرائیلی دفاعی نظام آئرن ڈوم نے تباہ کر دیے۔ راکٹوں کے متعدد حصے اسرائیلی شہر اشکلون میں گر گئے، جس کے بعد اسرائیلی میڈیا کا کہنا ہے کہ اسرائیلی شہر اشکلون میں سڑک کو نقصان پہنچا، جس میں متعدد گاڑیاں تباہ ہو گئیں۔ حملے میں ایک شخص زخمی بھی ہوا۔ راکٹ حملے پر اسرائیلی شہریوں کو جان بچانے کے لیے بھاگنا پڑا۔ ہزاروں اسرائیلی شہری کئی گھنٹوں تک سرنگوں میں رہنے پر مجبور رہے۔ اسرائیلی میڈیا کے مطابق راکٹ حملوں سے فوری طور پر کسی جانی نقصان کی اطلاع سامنے نہیں آئی۔ عالمی خبروں میں آپ کو بتائیں کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ ٹیرف کے نفاذ پر ڈٹ گئے۔ عالمی سٹاک مارکیٹس میں بھونچال کے سوال پر بولے کہ کبھی کبھار آپ کو دوائی بھی لینی ہوتی ہے۔ جب تک چین کے ساتھ تجارتی خسارہ حل نہیں کریں گے، ڈیل نہیں کروں گا۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا تھا کہ چین کا ٹریڈ سرپلس ناپائیدار ہے۔ ٹیرف پر یورپی اور ایشیائی رہنماؤں سے بات ہوئی ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے چند روز قبل چین سمیت دنیا کے مختلف ممالک پر جوابی ٹیرف نافذ کیا گیا تھا۔ ٹرمپ ٹریفک کے باعث سے صرف 2 روز میں امریکی سٹاک مارکیٹ میں سرمایہ کاروں کے 7 کھرب ڈالر سے زائد ڈوب گئے تھے۔
अमरीकी वजीर खजाना स्कॉट बेसेंट ने महसूलात में इजाफे से महंगाई बढ़ने और कसाद बाजारी के खदशात को मुस्तरद कर दिया। अमरीकी मीडिया से गुफ्तगू में वजीर खजाना ने कहा कि टैरिफ एक बार की कीमतों की एडजस्टमेंट है। कीमतों के मुसलसल इजाफे और एक वक्ती एडजस्टमेंट में बड़ा फर्क है। इससे काबिल मौशी माहिरीन ने महसूलात की वजह से अमरीका में कसाद बाजारी के खदशात बयान किए थे। अमरीकी कौमी इक्तसादी काउंसिल के डायरेक्टर का कहना है कि अब तक 50 से ज्यादा ममालिक तिजारती मुज़ाकरात के लिए राब्ता कर चुके हैं। महसूलात का ऐलान किसी सियासी हिकमत अमली का नतीजा नहीं। तज्जिया निगारों के मुताबिक शरह सूद में कमी के लिए ट्रंप ने मालियाती मंडियों को क्रैश करने की हिकमत अमली अपनाई है। ईरान ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से जौहरी मुआहिदे के हवाले से बराह रास्त मुज़ाकरात की पेशकश एक बार फिर मुस्तरद कर दी है। गैर मुल्की खबर रसाई एजेंसी के मुताबिक एक सीनियर ईरानी ओहदेदार ने तस्दीक की है कि ईरान सिर्फ बिलवास्ता बातचीत को तरजीह दे रहा है। ओहदेदार के मुताबिक ईरान ओमान के जरिए अमरीका के साथ बिलवास्ता मुज़ाकरात जारी रखना चाहता है, जिनका मकसद ये जांचना है कि वाशिंगटन सियासी हल के लिए किस हद तक संजीदा है। उन्होंने कहा कि अगरचे ये रास्ता पेचीदा हो सकता है, ताहम अगर अमरीका हिमायत करे तो बातचीत का अमल जल्द आगे बढ़ सकता है। उधर ईरान ने खित्ते के 6 ममालिक इराक, कुवैत, मुत्तहदा अरब अमारात, कतर, तुर्की और बहरीन को खबरदार किया है कि अगर उनकी सरजमीन या फजाई हुदूद किसी अमरीकी हमले में इस्तेमाल की गई तो उसे खुली दुश्मनी तस्वुर किया जाएगा। सीनियर ओहदेदार ने मजीद बताया कि सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खamenei ने ईरानी मुसल्लह अफवाज को मुकम्मल हाई अलर्ट पर रहने का हुक्म दे दिया है। पाकिस्तान सुपर लीग के 10वें एडिशन के लिए कराची किंग्स ने साबिक ऑस्ट्रेलियाई फास्ट बॉलर शॉन टेट को फास्ट बॉलिंग कोच मुकर्रर कर दिया। क्रिकेट की दुनिया में अपनी बर्क रफ्तार गेंदों और तबाहकुन यॉर्कर्स के लिए मशहूर शॉन टेट कराची किंग्स के नौजवान पेसर्स को कीमती तजुर्बात से फायदा पहुंचाएंगे। वो 2016 में पेशावर ज़ल्मी की नुमाइंदगी करते हुए PSL का हिस्सा रह चुके हैं। शॉन टेट गुज़िश्ता सीजन में कोयटा ग्लैडिएटर्स के बॉलिंग कोच के तौर पर भी खदमात अंजाम दे चुके हैं। इसके अलावा 2021 में अफगानिस्तान और 2023 और 22 में पाकिस्तान की कौमी टीमों के साथ बॉलिंग कोच की हैसियत से भी वाबस्ता रहे हैं। और दुनिया भर में आज यौम सेहत मनाया जा रहा है। इस दिन को मनाने का मकसद लोगों को बीमारियों से बचाने और सेहतमंदाना सरगर्मियों से मुतालिक आगाही फराहम करना है। दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में भी सेहत का आलमी दिन हर साल 7 अप्रैल की तारीख को मनाया जाता है। इस हवाले से मोहम्मद अब्बास शाह की रिपोर्ट। ठीक ही कहा जाता है कि तंदुरुस्ती हजार नेमत है, क्योंकि दुनिया भर में आज लाखों लोगों की सेहत का हक तेजी से खतरे में आ रहा है। मुख्तलिफ बीमारियां और आफात